جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا جلسہ دستار بندی و اصلاح معاشرہ جس کی فہرست طویل ہے اور فہرست میں عظیم نمایاں مقرر بھی ہیں، ہندوستان کا عظیم شاعر بھی ہے۔ ان عظیم نمایاں مقرروں میں ایک نام حضرت مولانا صابر نظامی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ہے۔ اسی طرح سے منگیر کی سرزمین سے تشریف لانے والے نوجوان مقرر استاذ حدیث و فقہ حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اسی طرح سے حضرت مولانا اظہر صاحب مظاہری شیخ الحدیث جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر اب بھی الحمدللہ تشریف رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہندوستان میں جن کے خطابت کی ٹوٹی بولتی ہے میری مراد حضرت مولانا عبداللہ صالب صاحب عمر سترویدی ارریہ بہار سے تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ پورے وجود کے ساتھ تشریف لا چکے، جو کہ ان کے نام کا جب اعلان ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آئے کہ نہیں آئے، لیکن میں نے یہاں دیکھا جس طرح سے ان کا استقبال ہوا، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ آ چکے ہیں۔ آئیے حضرات، وقت کی قلت دامنگیر میں بار بار کہتا آیا، پھر کہہ رہا ہوں اور مزید کہتا رہوں گا، چونکہ یہ وقت کی قلت کے دامنگیر والے جو تلوار ہے وہ میرے گردن پہ گردان کرنے کے مانند ہے، اس لیے میں ہر وقت یہ بولتا آیا ہوں اور بولتا رہتا ہوں۔ یہ میری بیماری ہے اور میرے حضرت مولانا صابر نظامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہہ رہے تھے آپ کیا ہیں میں نہیں سمجھ پا رہا، لیکن میں خود اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس وقت بلا کسی تاخیر کے خطیب باکمال واعظ بے مثال حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب رحمانی قاسمی مدرسہ منت العلوم سمستی پور بہار سے میں درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تشکر کلمات کے طور پہ، اظہار خیالات کے طور پہ، جو بھی آپ کے پاس بہرحال مضامین ہیں آپ تشریف لائیں اور اپنے تشکر کلمات سے سامعین کے منتظر نگاہوں کو تسکین بخشیں۔ مائک پر جناب حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب رحمانی قاسمی مدرسہ منت العلوم سمستی پور بہار، جو حضرات پیچھے کی طرف کھڑے ہیں، ابھی بھی پنڈال میں بہت ساری جگہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں خالی ہیں، اس لیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں جنہیں جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں پہ وہ اپنی جگہ لے لیں، اور نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کانوں میں ایئر فون قطعی نہ ٹھوس کے رکھیں۔ ادھر نعت النبی پڑھی جا رہی ہو اور قرآن اور حدیث پڑھے جا رہے ہوں، اگر آپ ادھر کریں گے تو ممکن ہو یہ جلسے کے روحانیت کے بھی خلاف ہے، وقار کو مجروح کرنے والا کام ہے، اس لیے آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ ٹوپی نہیں ہے تو کم سے کم رومال اور چادری صحیح، لیکن سر کو بھی ڈھانپ لیجئے، شیطان کا سب سے پہلا حملہ سر کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے تمام کے تمام مہمان کرام، آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آج آپ جس جلسے میں تشریف فرما ہے، اس جلسے کی صدارت حضرت مولانا مفتی محمد اظہر مظاہری صاحب استاذ حدیث جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر کی صدارت میں منعقد کیا گیا ہے۔ میں حضرت والا کا تہہ دل سے اور تمام اراکین مدرسہ اصلاح المسلمین ہردیہ و نوجوانان کمیٹی کے طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت والا نے اپنا قیمتی وقت ہم سبوں کے درمیان دے رکھا ہے۔ انشاءاللہ آپ روبرو حضرت والا سے ہوں گے اور آپ کو جان کر بے انتہا خوشی ہوگی کہ ہم سبوں کے محبوب نظر حضرت مولانا محمد صابر نظامی صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء بیگو سرائے، وہ حضرت مولانا مفتی اعجاز رحمانی قاسمی صاحب استاذ حدیث جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر، اور بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام جن کی ایک فہرست آپ نے جناب راہی صاحب سے ساتھ فرمایا
تشریف فرما ہے۔ میں ان تمام علماء کرام کا من جانب اراکین کمیٹی مدرسہ اصلاح المسلمین و ذمہ داران مدرسہ اصلاح المسلمین کے طرف سے شکر گزار ہوں اور تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، یہ ادارہ ایک چھوٹا سا ادارہ، ایک وقت تھا کہ اس ادارے کے اندر کوئی نظم و نسق کا کوئی معاملہ نہیں تھا، مکتب کی شکل میں چلا کرتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ جب نوجوان ہمت باندھ لیتے ہیں، دل میں ارادے کر لیتے ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں راستے ہموار کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانان ہریا کی انتھک محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج آپ اس کے بیچ کرے تشریف فرما ہے، اور اسی مدرسہ اصلاح المسلمین کے اندر تیار ہونے والے حفاظ اکرام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی محنت کا ثمرہ ہے، اور میں نام لینے پر مجبور ہوں جن کی محنت، جن کی لگن، جن کی کوشش نے آج ہم سبوں کو یہاں پر جمع کیا ہے، وہ جناب ماسٹر محمد اورنگزیب صاحب ہیں، اور ان کے تمام اور رفقا کا شکر گزار ہوں۔ بڑی محنت کے ساتھ اس ادارے کو چمکایا ہے، اس ادارے کو بڑھایا ہے، جہاں آج حفاظ کرام تیار ہو کر کے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں اور میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا ہے، اور ہمارے امام کے تمام بزرگان دین جو یہاں پر جلوہ افروز ہیں، آپ ان سے اپنے آپ کو مستفیض ہوں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بالکل آسانی کے ساتھ ایسے بزرگ ہستیوں کے سامنے روبرو ہونے کا موقع دیا ہے۔ آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں اور میرے دینی بھائیوں، چند باتیں میں آپ سے دینی باتیں کروں۔ یہ تو آپ مدرسہ اصلاح المسلمین کے بارے میں اور علماء کرام کی تشریف آوری کے بارے میں سن رہے تھے۔ ہمیں اور آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہم سبوں کو اقرار کرنے والا اور دل و زبان سے اس کا اقرار اور ماننے والا بنایا ہے۔ یہ کلمے کی ایک خصوصیت ہے، یہ کلمے کی ایک برکت ہے کہ اسی کلمے کی بنیاد پر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا اس بات کا عہد کرتا ہے کہ اللہ رب کائنات کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی خالق و مالک نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کسی چیز کو بنا سکے یا بگاڑ سکے۔ اگر کوئی ہے تو وہ خالق دو عالم ہے، ہمارے اور آپ کے پروردگار عالم ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، اسی کلمے کی بنیاد پر آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب اللہ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمایا ہے، یہ عظیم دولت عطا فرمائی ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کلمہ کے پڑھنے والے کو، اس کلمہ کے اقرار کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں؟ کبھی ہمیں اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہیے، کبھی ہمیں اپنے مرتبے کو پہچاننا چاہیے، کبھی ہمیں اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے اور آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، ہمارے اور آپ کی ایسی زندگی ہونی چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس راستے پر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، اللہ رب کائنات نے ہمارے اور آپ کی رہبری کے لیے، ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے، ہمیں اور آپ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ رب کائنات نے اپنے پیغمبر نبی آخر الزمان امام الانبیاء فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے درمیان نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا پیارے حبیب سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے راہبر اور رہنما بن کر کے دنیا میں آئے۔ آپ نے اپنے اخلاق حسنہ سے، آپ نے اپنے گفتار سے، آپ نے اپنے طور و طریقہ سے ہمارے اور
آپ کے زندگی گزارنے کا ایک راستہ دیا ہے. یہ ایمان کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے دل کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے، ہم اپنے عمل سے، ہم اپنے کردار سے، ہم اپنے کیریکٹر سے آقا دو جہاں سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے اوپر کوئی ٹھیس نہ پہنچائیں. آج ہمارے اور آپ کے معاملات، آج ہمارے اور آپ کی سوچ و فکر، آج ہمارے اور آپ کا راستہ جو اختیار ہو رہا ہے، جو طریقہ ہو رہا ہے، اس سے ہمارے اور آپ کے شان کی بھی، ہمارے اور آپ کے پہچان کی بھی کمی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے مذہب اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. اس لیے میرے نوجوانوں، میرے ملت کے نوجوانوں، میرے دینی بھائیوں، ہمیں اپنے حالات کو بدلنا چاہیے. اس جلسے کے اندر شامل ہونے اور ایسے جلسوں میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے. ہم جس طریقے سے رہ رہے تھے اپنے بزرگان دین کے بیانوں کو سن کر کے اپنے اس زندگی کے طریقے میں تبدیلی لائیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا کسی جلسے سے آئے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم اور آپ آقا دو جہاں سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، یہی مختصر بات میں کروں. ایک لمبی فہرست علماء کرام کی ہے، زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا. بس ایک میں آپ کے سامنے اس ادارے کی تعارف کرانے کے لیے کھڑا ہوا، اور یہ چند باتیں میں نے آپ سے کہی کہ ہم ایک سب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں. اس احساس کو اپنے دل میں جگائیے اور اپنی ذات سے اس کلمے اور اس کلمے کے نام لینے والے کے شبیہ کو نہ بگاڑیے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کامیابی ہمارے اور آپ کی اسی وقت قدم چومے گی جب ہم سب اپنے آپ کو خالص مومن ایمان والا بن کر زندگی گزارے گی. اللہ رب کائنات اس روئے زمین پر ہمیں اور آپ کو بڑھائے گا، چمکائے گا اور خوب آگے بڑھائے گا، ذلائی سے بچائے گا، ہر مصیبت و آفت سے بچائے گا. بس ایک ہی پیغام ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دعا کیجیے اللہ رب کائنات سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو آقا دو جہاں سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنے زندگی کے اندر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما توفیق الا باللہ.